لینا جی, سب سے پہلے آپ سے میں بات شروع کروں گی. آپ کے کریئر کا سٹارٹ 1996 if I'm not wrong. The challenges that you faced, because اس وقت تو میں سوچوں اگر مطلب 1996 بہت سال پہلے ہو گیا, اس وقت میں اگر سوچوں کیا چیلنج تھا خواتین کے لیے, ایک تو ویسی باہر نکلنا نوکری کرنا وہ, بٹ پھر اتنی میل ڈومینیٹڈ فیلڈ, کیا تھے آپ کے چیلنجز جب آپ نے شروعات کی؟ آپ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا چیلنجز؟ تو دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے. جو میرا وقت تھا نا اس وقت تو بے شمار چیلنجز تھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب چیلنجز نہیں ہیں, لیکن کیونکہ obviously کیونکہ when I started, تو when I commentated the first time, I became Asia's first woman commentator. تو ظاہر ہے immense challenges اس وقت میں نے اس سے پہلے بھگتے. بیک سٹیبنگ, اور مرد تو یہی سمجھتے ہیں اس وقت, یہ خاص طر سمجھتے تھے کہ کرکٹ شاید ان کی جاگیر ہے, اور اگر کوئی عورت اس میں آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بام پھٹ جائے گا, کیا ہو جائے گا. تو ظاہر ہے بہت سی بیک سٹیبنگ کی لوگوں نے راستے بہت دشوار کیے میرے. لیکن میرا جو, میں اپنے آپ کو نا ہمیشہ ایک چیز جو میں نے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہوں نا, یہ شاید آپ کو بات عجیب سی لگے لیکن بات ایسی ہے. ایک چھوٹا سا کتا ہوتا ہے, اس کا نام ہے چواوا. اب چواوا نا اتنا سا ہوتا ہے صرف, اور نیچے وہ لوگوں کی گود میں ہوتا ہے تقریباً, اور نیچے جو بڑے بڑے بل ٹیریئرز اور لیبراڈورز اور وہ گزر رہے ہوتے ہیں, وہ ان پہ بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ چواوا ہوتا تو اتنا سا, لیکن اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے پاس لڑنے کی بے شمار صلاحیت ہوتی ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں تو چواوا کی طرح ہوں, اب یہ جتنا میرا راستے دشوار کریں گے لوگ, میں اتنی زیادہ لڑائی کروں گی. میں نے جو محنت کی ہوئی ہے, جو میری ریزیلینس ہے, میں نے جو 30,000 آورز کرکٹ دیکھ کے, ٹیسٹ میچ کرکٹ ادھر سے ادھر سے دنیا سے, جو میں نے جس طرح اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے, اگر یہ مجھے میرا ڈیزرونگ شیئر نہیں دیں گے تو میں لڑائی کروں گی. اور اسی لڑائی کے ساتھ ساتھ بے شک انہوں نے جنہوں نے بھی میرا کیریئر پیچھے دھکیلا, میں لڑتی گئی, میں نے عزت لوہا منوایا, and today I'm sitting here in front of you. But having said that, this is not easy, and somewhere I feel very responsible and so happy for all the young women that are in this field today, particularly Arooj and Zainab, جو کہ جنہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا اپنی محنت سے. آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں میں نے شاید ریزیلینس سے, یا اپنا پہلا ایشیا کی کامنٹیٹر خاتون ہو کے ان کو انسپائر کیا. اور راستے بڑے دشوار تھے, لیکن ہم نے بھی اپنی راہیں بنائی لی کہیں نہ کہیں سے. عروج کی طرف موو آن کرتے ہیں. سے ایک انٹرسٹنگ سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, بیکاز ان کی کامنٹری آج کل ہم فالو کرتے ہیں, اور ایک تو فیل ہوتا ہے جب آپ اتنے سارے دگج کامنٹیٹرز کے ساتھ اتنا اچھا کامنٹری کرتی ہیں, اور ریسنٹلی آپ کی آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے تو اور اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو سنتے ہوئے. سو آپ سے سوال یہ کہ یو ہیو بین اے کرکٹر, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ایز اے کرکٹر, آپ اب کامنٹیٹر بھی ہیں, پریزنٹر بھی ہیں. کون سی چیز ہے جو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کی, اور کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اب یا چیلنجنگ لگی آپ کو؟ دیکھیں, ایک تو آئی تھنک آواز ویسے ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے جسٹ فار کلیئرٹی سیک, بٹ ایک تو ہمیں یہ ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے کہ پلینگ کرکٹ اور بینگ اے کرکٹر, ایک وہ نالج آپ کے پاس ہے, وہ جو اس کی تو پرائم آپ کو امپورٹنس ہے, اس کی ضرورت ہے, بٹ براڈ کاسٹنگ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پروفیشن. تو اکثر ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں اچھا ہر اچھا پلیئر اچھا کوچ نہیں بن سکتا, اسی طرح ہر اچھا پلیئر اچھا کامنٹیٹر بھی نہیں بن سکتا, ہر اچھا پلیئر براڈ کاسٹر بھی نہیں بن سکتا. یو ہیو ٹو لرن دا پروفیشن. اس کے لیے آپ کو اس کے کلینکس, اس کی کوچنگ, اس کے جو بھی ماڈیولز یا ورک شاپس ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ڈائنامک ہے. جو آپ نے بات کی, جو چیز میں نے انجوائے کی, دیکھیں میں نے اس ٹائم پہ کرکٹ کھیلا تھا جب very few people knew about women's cricket. So I don't think hardly, except for maybe teammates, اور وہ جو maybe اس وقت 2 megapixel کیمرہ جو ہوتا تھا جو ہمارے اینالسٹ ریکارڈ کرتے تھے, اس کے علاوہ کوئی ویڈیو فوٹیج بھی شاید نہیں ہوگی, بیکاز اس وقت نہ ویمنس کرکٹ کو اتنی لائم لائٹ ملتی تھی, نہ ریکارڈنگز ہوتی تھی. So as a player, not many people know about the kind of player I was, right? So تو اس وقت کی آپ کی جو ریکگنیشن, ناٹ بیکاز آف یو وانٹ فیم, اٹ بیکاز آف واٹ یو ہیو ڈن فار دا اسپورٹ. جس طرح لینا جی نے جو بات کی, کہیں نہ کہیں ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے یا فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کیا ہوتا ہے, جس کے اوپر سے وہ پاس بنتا چلا جاتا ہے. سو آئی فیل دیٹ کہ اس کی ریکگنیشن ناؤ, اینڈ اگین ٹرائنگ ٹو میک مائی نیم ان, جس طرح آپ نے کہا, ویری میل ڈومینیٹڈ. دیکھیں اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں, ابھی بھی دا ورلڈ آف براڈ کاسٹنگ از اسٹل ویری ویری میل ڈومینیٹڈ. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر یہ چیزیں لے کر آنا اور پھر اپنا نام بنوانا. سو آئی سارٹ آف انجوائڈ دیٹ. آئی بین ویری الحمدللہ لکی ود اپرچونیٹیز, اور وہ اپرچونیٹیز کی ٹائمنگ کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ کچھ بگ مومنٹس میں نے کال کیے ہیں,
and which the general public has seemed to like. تو اس سے I've really enjoyed that کہ کہ finally کہ as a cricketer recognition, کیونکہ for the longest time not a lot of people even knew I played cricket, کہ کتنی کرکٹ کھیلی کیا ہو گیا. تو وہ ایک لائن ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اسپورٹ تو کھیلا ہے, اس کی نالج ضروری ہے, بٹ براڈ کاسٹنگ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پروفیشن. تو اس کے اندر ایک نیا نام بنانا ان ٹرمز آف دا پبلک لائکنگ یو, اینڈ یو کانٹ پلیز ایوری ون, بٹ اگر جنرل فیڈ بیک اچھا ہے تو آئی گیس دیٹ پٹس اے اسمائل آن مائی فیس. وومن ٹیم کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, مجھے وہ والا واقعہ ضرور سننا ہے عروج, جب ویسٹ انڈیز نے ٹور کرنا تھا پاکستان کا, واٹ ہیپنڈ, کیا کیا تھا, ہماری وومن ٹیم کیسے بنی تھی پوری؟ سویرا میں اپنی سائڈ آف دا اسٹوری سنا سکتی ہوں, کیونکہ اینڈ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویمنس کرکٹ کا کریڈٹ پاکستان میں شائزہ خان, شرمین خان اور کرن بلوچ کو مینشن کیے بغیر وی کانٹ گو فارورڈ, کیونکہ جو سب سے پہلا بیج بویا تھا وہ ان کی بدولت ہے. دوز آر دی 3 بگیسٹ نیمز. ویسٹ انڈیز نے آنا تھا تو میں کراچی جمخانہ میں کھیل رہی تھی, تو شائزہ اور شرمین آئے تھے کیونکہ اس وقت گراؤنڈز ڈھونڈ رہے تھے. ویسٹ انڈیز واز ٹورنگ اس فار 1 ٹیسٹ میچ اینڈ 7 ون ڈے انٹرنیشنلز. تو کہیں پر گراؤنڈز نہیں ملے تھے, تو وہ آئے جمخانہ, تو وہاں پر جو بھی مینجمنٹ سے بات ہوئی کہ ہمیں فلانے ڈیٹس پہ گراؤنڈ چاہیے, تو انہوں نے پوچھا بھی کہ آپ کے پاس کوئی لڑکیاں ہیں, کیونکہ ٹیم نہیں تھی. تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ ٹیم نہیں تھی بٹ ٹیم ٹور کرنے آ رہی تھی, مطلب یہ تھا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ آخر تک بھی ٹیم نہیں تھی. خیر انہوں نے کہا وہ ایک کھیل رہی ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈی ایچ اے کا کوئی گراؤنڈ ہے, وہاں ٹرائلز ہیں, آپ چلے جائیں. وہاں پر کوئی چند لڑکیاں تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ پہلا ٹیسٹ میچ ہم نے کھیلا تھا مارچ 2004 ایٹ دا نیشنل اسٹیڈیم ان کراچی, مائی ڈیبیو, مے بی 7 کرکٹرز تھے, باقی 5-6 فل ان دی گیپس کھیلنے والی لڑکیاں. مطلب یہ حال تھا کہ مجھے یاد ہے کہ شائزہ بولتی تھی کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ مڈ آن مڈ آف فائن لیگ کیا ہے وہ نہیں پتا تھا نا, مطلب میجورٹی کو, تو آپ ادھر کھڑے. تو وہاں پر نا ہم پلیئر کو بولتے تھے کہ کوئی نشان لگا لو. اب جب جوتے سے نشان لگا رہے ہو, وہ میڈیا کہاں گیا, پھر وہ پتے گھساتے تھے مٹی کے اندر. ایک پوائنٹ مجھے یہ بھی یاد ہے ٹیسٹ میچ کے دوران کہ ہوا چلی ہوگی تو چلے گئے. شائزہ بالنگ کرا رہی تھی, ایک دم سے اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, تم تینوں وہاں کیا کر رہے ہو, جہاں پتے تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو دس از دا ہسٹری وچ نو بڈی نوز اباؤٹ, رائٹ. مطلب بٹ سو یہ جو آپ بات کریے کہ وہ 7 ون ڈیز وی لاسٹ دا سیریز 5-2, بٹ اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے جو آج بھی وچ اسٹینڈز ایز ریکارڈ, کرن بلوچ 242 not out in a test match still stands as record, and it was fantastic. So for me to be a part of that sort of انسیپشن کہہ لیں, اینڈ دین ٹو واچ دیٹ اننگز. پاکستان نے 3 ہی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں لڑکیوں نے, وہ آخری تھا جب سے, اس کے بعد ہم نے کھیلا نہیں ہے. دیٹ واز مائی ڈیبیو, سو میموریبل اینڈ ویری ہلیریس ایز ویل. وہاں سے لے کے آپ کو کبھی وہ پریشر فیل ہوتا ہے بیکاز یو ہیو ڈن سو مچ کرکٹر, پھر اس کے بعد آپ نے ڈینٹسٹ بھی ایز اے پروفیشن, آپ کا ڈینٹسٹ ہیں آپ, اور پھر اب یہ, سو دیر آر لاٹ آف ویمن اینڈ گرلز ہو لک اپ ٹو یو کہ یار ہمیں اس طرح کا کریئر ہونا چاہیے, اینڈ یو ہیو ڈن سو ویل ان آل آف دا فیلڈز دیٹ یو ہیو بین ان. سو آپ کو کبھی وہ پریشر فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایک اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے یا اس کو لے کے چلنا ہے؟ 100%, ایبسلیوٹلی 100%. لینا جی نے جو بات کی کہ دیر از اے سرٹن ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز. ایون اف یو کین انسپائر ون انڈیویجول, بوائے اور گرل, اولڈر یگر اینی بڈی, اگر آپ کہیں نہ کہیں آپ کا دیکھیں, انفارچونیٹلی ہمارا دماغ اس طرح ٹرین ہو جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ غلطیاں ڈھونڈنے میں چلے جاتے ہیں. بالکل, ہماری آپ اور میں بھی اکثر ہوگا کہ ہم پہلے کسی کی خامی ڈھونڈ لیتے ہیں بنسبت اس کی کسی اچھائی کے بارے میں بات کریں. پلس ہم ایک ایسی سوسائٹی میں اگین رہتے ہیں کہ فار می if I've said something wrong on broadcasting, ٹھیک ہے نا, کہ اگر میں نے کہہ دیا 185 for 4 اور اسکور تھا 195 for 4, یا اللہ میاں, مطلب ٹارگیٹڈ بیکاز آئی ایم اے فیمیل, تو آپ کے پاس مارجن آف ایرر بھی بہت کم ہوتا ہے. بٹ اگین دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, یو لرن, بٹ آئی فیل دیر از اے ہیوج ریسپانسبلٹی آن شولڈرز آف اگین سویرا, لیٹس ناٹ فرگیٹ شی از ون آف دا پائنیئرز ان دا بزنس ایز ویل, عالیہ جی, لینا جی, زینب عباس اینڈ مینی مور ٹو کم. تو ہم سے پہلے بھی بہت سارے, اور ہم بھی ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کرنا ہے, انٹیگریٹی آپ نے اپنی مینٹین کرنی ہے, اپنی رسپیکٹ اور اپنے ویلیو میں, اس میں آئی تھنک کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ایک چیز کا میرا ماننا ہمیشہ ہے کہ گڈ ورک will always speak for itself. کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کا اچھا کام دیکھے گا, اینڈ اس کا آپ کو ریوارڈ ہمیشہ ملے گا. بالکل.